السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارے یوٹیوب چینل کے نیکسٹ ویڈیو میں آج پھر سے حاضر ہے آپ کی خدمت میں حکیم ابو ولی اللہ۔ دوستو، آج میں حکیم ابو ولی اللہ آپ حضرات کو جس چیز کی فوائد بتانے جا رہا ہوں وہ ہے بکری کی خصیے۔ تو دوستو، یہ جو بکری کی خصیے ہے یہ مردانہ کمزوری کے لیے بے حد مفید ہے۔ دوستو، طبی طور پر بکری کے خصیے قوت مردمی کے لیے نہایت اثیر الفوائد کے عامل ہیں۔ اسی طرح اس بکری کی خصیے کے استعمال سے مرکز تناسل کو حیرت انگیز تقویت حاصل ہوتی ہے۔ اس بکری کی خصیے ہزاروں برس سے حکیم اور ویدان کے استعمال کی سفارش کرتے آئے ہیں۔ چنانچہ یہ جو بکری کی خصیے ہے ریشوں اور منیوں کی بنائی ہوئی آیورویدک کتابوں میں اس کے استعمال کی پرزور الفاظ میں سفارش کی گئی ہے۔ دوستو، یہ جو بکری کی خصیے ہے ابھی اس کے استعمال کے بہت سے طریقے ہیں، بہت سے ترکیب ہے۔ تو ان ترکیب میں سے پہلا یہ ہے کہ بکری کی خصیوں کو دودھ میں جوش دے کر ان سے کالی تلوں کو بار بار بھگو کر خشک کر لیا جائے، اور پھر ان تلوں کو شکر ملا کر جو شخص استعمال کرے اس میں بہت سے عورتوں کی شہوت کی آگ بجھانے کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ بلا شبہ بکری کی خصیے کی ایک اچھی ترکیب یہ ہے کہ جو صاحب ان ترکیب کو یعنی کہ اس کے استعمال کا ارادہ رکھتے ہو بکری کی خصیے کا، وہ اسی طریقے سے اس کا استعمال کر کے مستفید ہو سکتے ہیں۔ تو دوستو، دوسری ترکیب بکری کی خصیے کی یہ ہے کہ بکری کی خصیے کو سالن میں پکا کر کھانا، سالن میں اس کو پکا کر کھانا، جیسے سالن بنا کے کھاتے ہیں اسی طرح اس کو سالن میں پکا کر کھانا ایک ترکیب یہ ہے۔ لیکن حکمہ لکھتے ہیں کہ بکری کی خصیوں میں چند اس قسم کے مقوی جوہر ہوتے ہیں جو انہیں آگ پر پکانے سے بالکل ضائع ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کا سالن پکا کر استعمال کرنے سے وہ مقوی فوائد حاصل نہیں ہو سکتے۔ یعنی کہ آپ سالن بناتے ہیں تو اس میں وہ آپ پکائے گا، تیل بھی ڈالے گا، ٹماٹر وغیرہ کچھ ڈالے گا، تو اس لیے وہ کہتے ہیں حکما کہ اس کی سالن بنانا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کی وہ جو قوت ہوتی ہے وہ پکانے سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، اس بکری کی خصیے کی ایک اور فوائد بھی ہے، یعنی کہ ترکیب ہے کہ اس کو کچا کھانا، کیا کرنا، اس کو کچا کھانا۔ کہتے ہیں کہ جو سالن جب اس کو سالن بنائے گا تو اس کی وہ قوت ہے وہ ختم ہو جائے گی، وہ مقوی و فوائد حاصل نہیں ہو سکتی جو ان کو کچا استعمال کرنے سے ممکن ہے۔ لیکن میرے خیال میں کوئی ایسی ترکیب نہیں آئی جس سے ان کی وہ کراہت دور ہو سکے، یعنی کہ جو آپ کچے کھاتے ہو تو کچا کھانا، کسی چیز کی کچا کھانا تو بہت مشکل ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جس سے اس کی وہ کچی کی جو کراہت ہے وہ ختم ہو جائے۔ جو ان کو کچا استعمال کرنے کی صورت میں پیدا ہوتی ہے وہ ایک طریقہ ہے جسے ایک مسلمان حکیم نے ان کو کچا استعمال کرنے کی یہ ترکیب بتائی ہے کہ یہ جو بکری کے خصیے ہے ان کا کیمیا کر کے شکر سے میٹھا کر کے کھایا جائے، یعنی کہ اس میں شکر ڈالی، اس کیسی بھی ضرورت اس کو کھا لیا جائے۔ لیکن یہ میرے ذہن سے تھوڑی دور ہے، کیونکہ یہ جو ہے بہت مشکل سی بات ہے۔ لیکن میری اس تجویز سے تسلی نہیں ہوئی، جو اس کی بات ہے میرے بہت ذہن سے دور چلی جاتی ہے، اس سے تسلی مجھے نہیں ہوتی۔ ہاں، مجھے یقین ہے کہ ایسے لوگ بہت کم ہوں گے
کہ جو ان کو کچا کھانے کی اہمیت رکھتے ہوں. ہوتے ہیں بہت لوگ، خاص کر دیہاتوں میں، لیکن جو لوگ انہیں کچا کھانے کی عادت پیدا کر لے ان کے لیے عمر بھر کسی اور مکھویہ کی ضرورت باقی نہ رہے گی انشاءاللہ. اور ایک ترکیب یہ بھی ہے اس خصیے کی کہ دودھ میں اس خصیے کو پکانے سے بھی اگرچہ ان کے بہت سے جوہر جل جاتے ہیں، مگر تاہم جو اسے سالم بناتے ہیں، سالم بنانے کی نسبت میں ان کو دودھ میں پکا کر اس دودھ سے تلوں کو الگ کر کے اس کو استعمال کرنا بہت کچھ مفید پیدا کر سکتی ہے. یعنی کہ جو میں نے پہلے بتایا کہ سالم بنانا، اور پھر میں نے پہلے بتایا دودھ کے، یعنی کہ دودھ میں استعمال کرنا کھانا بہتر ہے اس کو سالم بنانے سے، کیونکہ اس میں اس کی قوت ختم ہو جاتی ہے. ہاں، ایک ترکیب یہ بھی ہے کہ اس بکری کی خصیے کو، یعنی کہ ایک یا دو خصیے لے کر ان کا کیمیا کر کے پھر ان میں برابر وزن مصری ملا کر زور زور سے ہلا دیا جائے، یعنی کہ کسی بوتل کسی چیز میں ڈال کر اسے زور زور سے ہلا دیا جائے. جب یہ شربت ایسا گاڑھا قوام ہو جائے تو اس سے وہ جو چچڑے ہوتے ہیں اوپر ہوتے ہیں خصیتیں، اس کو الگ کر کے پھر اسے آنکھیں بند کر کے، یعنی کہ اس کو کھا لے کسی کو اتنی جرت ہو، پھر یہ بہت مفید ہے. اور اس سے زیادہ مفید یہ ہے کہ اوپر سے اگر اس کے اوپر شہد یا 2 انڈے ملا کر یا دودھ پی لیا جائے تو چند ہی روز میں حیرت انگیز قوت باہ میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا. سینکڑوں روپے کی مکھویہ دواؤں سے بھی اس قدر قابل محسوس قوت پیدا ہونی ممکن نہیں، یعنی کہ بے حد طاقت پیدا ہوگی جس سے بڑی بڑی نقصان سے وہ پیدا نہیں ہو سکتی، یہ جو بکری کی خصیے سے پیدا ہو سکتی. تو دوستو یہ تھے بکری کی خصیے اور اس کے فوائد اور اس کے کھانے کے ترکیب. تو اگر ہماری یوٹیوب کی یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی بجائے، تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ کو آسانی سے مل جائے. آپ کی دعاؤں کا طلبگار ہے حکیم ابو ولی اللہ. شکریہ.